سوال ہے کہ کیا نماز میں رفع الیدین کرنا ضروری ہے؟ اگر کیا رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، حدیث سے ثابت کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی واقعی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت دینا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے گناہوں کی مغفرت ہو، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے سلسلے میں اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت کا دعویٰ، اللہ کا محبوب بننے کی کوشش اور مغفرت، ان تینوں کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اب اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے جانتے بوجھتے تو اس کا اللہ کی محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے خود غور کرے، اس کو اللہ کی محبت ملے گی کہ نہیں ملے گی خود غور کرے، اس کے گناہ کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی خود غور کرے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ ایک آدمی نے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا نہیں کھا سکتا میں۔ آپ نے کہا مت کھا، نہ کھا سکے تو زندگی بھر اس کا دائیں ہاتھ نہیں اٹھا۔ بعض چیزیں آدمی چھوٹی سمجھتا ہے لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت سخت گناہگار ہوتا ہے اور دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ تو ایسا کرنا، کوئی آدمی اسی آدمی سے پوچھے جو اس طرح کے سوالات ان کو پوچھا، جس نے یہ پوچھا ہے ان سے کسی نے پوچھا ہوگا اس طرح سے، ان سے آپ پوچھیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، ایک ٹانگ اٹھا کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ایسا اگر آپ پوچھنا شروع کریں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، نماز میں اس طرح سے ہاتھ باندھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، کچھ بھی آدمی کچھ بھی کرے گا، آپ ایسا پوچھیں ایسا کرنے سے ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر وہ چھوڑنا آپ کے ایمان کو کیسے گوارا ہوتا ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ رفع الیدین ہے، سنت ہے، کوئی نہ مانتا ہو تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ واقعی مانتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، پھر آپ یہ پوچھیں کہ اس سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی رفع الیدین بھول جائے تو پھر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ بھول سے نہ سورہ فاتحہ بھی بھول سکتا ہے آدمی، رکعت بھی بھول سکتا ہے آدمی۔ لیکن ایک آدمی اس طرح سے جواب عالم سے لے، کسی بھی جواب دینے والے سے، وہ کہے کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، کہ دیکھو بغیر رفع الیدین کی بھی نماز ہوتی اس لیے مت کرو، تو ایسا آدمی ساری سنتوں کو چھوڑا دے گا۔ پھر ہم یہ کہیں گے ناف کے نیچے باندھتا نہیں آدمی، سینے پہ باندھتا ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی، رفع الیدین کرتا ہے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کا جواب پھر اگر ہاں ہے تو ہم کہیں گے تم بھی کرو۔ تو اس طرح کے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرو، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ جو حکم دیا ہے پورا کرنا پڑے گا، حکم پورا نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ نبی کا حکم نہیں ماننے سے کیا ہوتا، نیک بنتا؟ نبی کا حکم نہیں ماننے سے گناہ گار بنتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ کسی ایک صحیح حدیث سے بھی، کسی بھی ایک صریح حدیث سے، بہت سارے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کسی بھی ایک صحیح متصل مسند حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ سے کرنا ہی ثابت ہے، نہیں کرنا ثابت نہیں ہے۔